زکوٰۃ جس آدمی کے اوپر واجب ہے اس میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر ایک کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، لونڈی نہ ہو. آج کل غلام یا لونڈیاں نہیں ہوتے، لیکن میں احتیاطاً مسئلہ بیان کر رہا ہوں. پہلے ہوتے تھے اور آئندہ پھر شاید کبھی وقت آئے جب جہاد ہوگا، جب پھر لونڈیاں ہوں گی، غلام ہوں گے. تو بہرحال جو لونڈی ہے یا غلام ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے اوپر کیوں زکوٰۃ نہیں؟ کون سا بھائی بتائے گا جی؟ اس کے اوپر کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو اس کے پاس مال ہے اس کا نہیں ہے، وہ اس کے مالک کا ہے. زکوٰۃ دے گا تو اس کا مالک دے گا. وہ خود بھی کسی کی ملکیت ہے، جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس کے مالک کا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. کہ جب کوئی آدمی غلام بیچے تو جو غلام کے پاس مال ہے وہ بیچنے والے کا ہے، کیونکہ وہی مالک تھا اس کا. ہاں اگر خریدنے والا شرط لگا لے کہ میں غلام تب خریدوں گا جب وہ مال بھی مجھے دو جو اس کے پاس ہے، پھر الگ بات ہے. تو اس سے پتا چلا کہ غلام کے پاس، لونڈی کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ کافر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کافر کے اوپر زکوٰۃ، میرے بھائی کیا ہوا، سوئے ہوئے ہیں یا روزہ لگ گیا ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ مسئلے آپ کو زبانی یاد ہو جائیں. اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ کی توجہ کہیں اور چلی جائے گی. تو اس لیے دوسری شرط کیا ہے کہ زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر ہے جو مسلمان ہو، کافر نہ ہو. تو میرے بھائیوں کیا یہاں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسی لیے اللہ ہماری زکوٰۃ کو قبول کرتا ہے. کافر زکوٰۃ دے بھی تو اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا. کیا یہاں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ لوگ احسان کرتے ہیں جی ہم مسلمان ہوئے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کئی لوگ یہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کے اوپر احسان کر رہے ہو، جی ہم نے اسلام قبول کیا، آپ کا دین قبول کیا ہے. جیسے آج کئی لوگ اگر صحیح عقیدہ قبول کر لیں تو جن کی بات مان کے صحیح عقیدہ قبول کیا ہوتا ہے تو ان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، اس کے اوپر احسان جتاتے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ تمہارا احسان نہیں ہے، تم مسلمان ہوئے ہو یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو مسلمان ہونے کی توفیق دی ہے. آپ عمرے پہ آئے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے، 2 لاکھ روپیہ لگا کے، قیمتی وقت نکال کر، یہ آپ کا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے، اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے. آپ سے زیادہ مالدار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کئی لوگوں نے پاسپورٹ بھی جمع کروائے تھے، ویزے نہیں لگے، اور کئی لوگوں کو پاسپورٹ جمع کروانے کی بھی توفیق نہیں ملی. آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. آتے ہیں وہی جنہیں کون بلاتا ہے؟ اللہ بلاتا ہے. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار کا رب بلاتا ہے. آپ کو یہاں پہ بلانے والا اللہ ہے، عمرے پہ لانے والا اللہ ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے، بیگم نیک بیگم دینے والا، خوبصورت بیگم دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، غوث آدم صرف اللہ ہے، داتا اور دستگیر صرف اللہ ہے، غریب نواز صرف اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی اور ان اختیارات کا مالک نہیں ہے. تو میرے بھائیو زکوٰۃ اس کے اوپر ہے جو آزاد ہو اور مسلمان ہو. کافر زکوٰۃ دے بھی تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وما منعهم ان تقبل منهم صدقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. یہ آیت بڑے توجہ سے سننے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی زکوٰۃ قبول کیوں نہیں کرتا، ان کا صدقہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کے منکر ہیں. پہلا جرم کیا، کس کے منکر ہیں؟ اللہ کے. تو جب اللہ کے منکر ہیں، شرک کے اوپر ہیں،
زکات دیتے بھی رہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کے منکر ہیں. تو جب اللہ کے رسول کے منکر ہیں زکات دیتے بھی رہیں صدقہ کرتے بھی رہیں, اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. فرمایا تیسرا جرم یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں بڑی سستی سے پڑھتے ہیں, دلی شوق سے نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائی دھیان سے, کہیں اس جرم میں اور آپ نہ شامل ہوں. نماز کے لیے خوشی خوشی سے آتے ہیں یا ایسے جیسے کسی قیدی کو بیڑیاں پہنا کے لایا جا رہا ہو. مسجد میں بیٹھے ہیں, ٹائم بار بار دیکھ رہے ہیں, مولانا اقامت کہیں, ہمارے 100 کام ہوتے ہیں, آپ تو فارغ لوگ ہیں جی. ایسے مسجد میں بیٹھے ہیں جیسے قیدی بیٹھا ہو. ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن کم از کم دلی شوق تو ہو, مسجد میں دل تو لگتا ہو. ایسا تو نہیں کہ جیسے جیل میں قیدی بیٹھا ہوتا ہے. جن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کا سایہ دیں گے ان میں سے کون ہوگا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. گھر گیا ہے, بار بار ٹائم دیکھتا ہے کہ کب اذان ہوگی, مسجد میں جانے کا پھر موقع ملے گا. دکان پہ بیٹھا ہے, دیکھ رہا ہے کب اذان ہوگی اور ابا جی سے چھٹی لوں گا کہ مجھے مسجد میں جانے دیں. سکول میں ہے, ٹائم دیکھ رہا ہے کب اذان ہوگی تو سکول والوں سے جان چھوٹے گی, مسجد میں جا کے اللہ کے لیے عبادت کرنے کا موقع ملے گا. اور کئی لوگ اس کے برعکس ہیں, مسجد میں گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہیں بار بار, دکان پہ نہیں دیکھتے. کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ مسجد میں دیکھتے ہیں. نہیں میرے بھائی, جتنا شوق آپ کو اللہ کی عبادت کا ہوگا اتنا ہی شوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو جنت میں بھیجنے کا ہوگا. تو جن کا اللہ صدقہ خیرات قبول نہیں کرتا ان کا ایک جرم کیا ہے؟ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے, دلی شوق نہیں ہے. اور فرمایا ان کا اگلا جرم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے. ولا ينفقون الا وهم كارهون, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, دلی شوق نہیں ہوتا, دلی سکون نہیں ہوتا, دلی رغبت نہیں ہوتی, ایسے جیسے چٹی ہو, جرمانہ ہو, جیسے دکے سے لیا جا رہا ہو. تو اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کا صدقہ خیرات نہیں چاہیے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ ان کی قبول کرتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ آدمی جس سے زکوٰۃ لی جائے گی وہ آزاد ہونا چاہیے, مسلمان ہونا چاہیے. یہاں پہ چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا بچہ ہے, کروڑوں کا مالک ہے, کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ پاگل ہے, دیوانہ ہے, مینٹل ہے, کوئی عقل کام نہیں کرتی, لیکن وراثت میں کروڑوں روپے آیا ہے, کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں یہ بھی ایک عجیب بات ہے, میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی اس کی مدد کریں, یتیم ہے. بھئی یتیم ہونا معیار نہیں ہے, یتیم ہو سکتا ہے اربوں کا مالک ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب میں نام نہیں لینا چاہتا, میں سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا, ورنہ نام لوں تو آپ بھی سمجھیں گے کہ کتنے یتیم ایسے ہوتے ہیں جو جن کی دولت کا آپ شمار نہیں کر سکتے. تو یتیم ہونا معیار نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے, چاہے یتیم ہو چاہے یتیم نہ ہو, کروڑوں کا مالک ہے, اربوں کا مالک ہے, دیوانہ ہے یا مینٹل ہے, ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جی میرے بھائیوں ہے جی. یہاں میں تھوڑا سا اختلاف بتانا چاہوں گا. علماء کرام کی اس بارے میں 2 رائے ہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں ان 2 کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں جی زکوٰۃ نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ چھوٹا ہے, وہ پاگل ہے. زکوٰۃ عبادت ہے, عبادت میں نیت ہونی چاہیے, ان دونوں کی تو نیت ہی نہیں ہے. تو کیسے آپ ان سے زکوٰۃ لیں گے؟ اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہے, ان کے اوپر تو ابھی شریعت لاگو ہونا شروع نہیں ہوئی, یہ تو نابالغ ہیں. اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ ان سے زکوٰۃ لیتے رہیں گے تو ان کا مال ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہ کون سے بڑے ہیں کہ مال کو بڑھا رہے ہوں. یہ دلائل بظاہر عقل کو لگتے ہیں, یہ دلائل بظاہر عقل کو لگتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ موقف ہے
ان کے مقابلے میں صحابہ کرام ہیں. ادھر کوئی صحابی نہیں ہے، ادھر صحابہ کرام ہیں. جناب عمر کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. جناب علی کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. عبداللہ ابن عمر کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. جناب عائشہ کا موقف یہ ہے ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. جابر بن عبداللہ کا یہ موقف ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور صحابہ کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو صحیح روایات ملتی ہیں ان کے مطابق صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور ویسے بھی زکوٰۃ والی جو آیات اور حدیث ہیں ان میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اگر بچہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر مینٹل ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ویسے بھی چھوٹا بچہ روزہ رکھے تو روزہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، حج کرے تو ہو جائے گا، تو ایسے زکوٰۃ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی مینٹل جو ہے، مینٹل اگر کسی کا نقصان کر دے، کسی کی بھینس کو ذبح کر دے تو اس کے اوپر جرمانہ ہے کہ نہیں؟ ہے، بالکل ہے. کون ادا کرے گا؟ اس کے والی وارث ادا کریں گے جنہوں نے اسے کنٹرول کر کے نہیں رکھا. تو اس لیے زکوٰۃ ہے، مینٹل کے اوپر بھی ہے اور چھوٹے بچے کے اوپر بھی ہے. زکوٰۃ ویسے بھی مالی حق ہے، جسمی حق، بدنی حق نہیں ہے. تو مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاہے مال مینٹل کا ہو، چھوٹے کا ہو، بڑے کا ہو، مرد کا ہو یا عورت کا ہو. میرے بھائیوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اس کی کیا شرائط ہیں. پہلے میں 2 شرائط بتائی ہیں اس آدمی کی جس کے اوپر زکوٰۃ ہے. پہلی کیا بتائی تھی کہ وہ آزاد ہو، دوسری کیا کہ وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو. دیکھا لگتا ہے سبق یاد نہیں ہوا، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کی توجہ میرے ساتھ رہنی چاہیے. تو وہ آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اس میں 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1 کہ وہ کیا ہو؟ آزاد ہو. نمبر 2 مسلمان ہو. اور اب وہ مال جس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کی کیا شرائط ہیں. نمبر 1، وہ مال اس قسم کا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ لاگو کی ہو. کئی مال ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ لاگو نہیں کی ہوتی، جیسے سبزیاں ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ سبزیوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو آمدنی آئے گی اور وہ سال بچی رہے گی تو پھر جا کے وہ آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہے، سبزیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ شہد کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ عائد کی ہو. دوسرے نمبر پہ وہ مال اس حد تک پہنچ جائے جس حد سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے لیکن اگر 1 تولہ ہو تو زکوٰۃ ہے نہیں. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصاب. پہلی بات یہ کہ مال وہ ہو جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو. دوسرے نمبر پہ اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہو، لاگو ہوتی ہو، یعنی کہ نصاب تک پہنچ جائے. اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ جو ہے مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت ہو. مال جو ہے وہ مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت میں ہو. یہ بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے، اس میں کئی مسائل آتے ہیں، اس کا آپ سے بڑا گہرا تعلق قائم ہوگا بھی. تو پہلی شرط کیا تھی میرے بھائیوں؟ میرے ساتھ یاد کر لیں سبق، کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ عائد کی ہو. نمبر 2 وہ اتنا ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہو. تیسرے نمبر پہ وہ مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت ہو. کیونکہ زکوٰۃ کی شکل میں آپ نے کسی اور کو مالک بنانا ہے. وہ مال آپ نے فقیر کو دینا ہے، اس کو مالک بنا دینا. پہلے خود مالک ہوں گے تو کسی کو مالک بنائیں گے. جو مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا مالک آپ کسی اور کو کیسے بنائیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خذ من اموالہم صدقہ، کہ زکوٰۃ ان کے مال میں ہے، ان کا مال، کسی اور کے مال میں نہیں. جو آپ کا مال ہے، آپ کی ملکیت ہے، اس میں زکوٰۃ ہے. یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوگا کہ جو قرض ہے، قرض کے اوپر زکوٰۃ کون دے گا؟ کیا وہ زکوٰۃ دے گا جس نے قرض دیا ہے یا وہ دے گا جس کے پاس قرض ہے؟ اس شرط کا تعلق اس مسئلے سے ہے. یہ مسئلہ جو ہے کئی بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، کیا میرے اوپر زکوٰۃ ہے؟ میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ تو میرے بھائیوں،
اس میں کافی اختلاف ہے، اور میں بتاؤں گا درست اور راجح بات کیا ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ جو قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے، اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جس نے قرضہ دیا ہوا ہے، دیگر مال کے ساتھ ملا کے آپ اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ وہ غالب گمان کیا ہے کہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ مال آپ کے پاس ہی ہے۔ مثلا جس کو آپ نے مال دیا ہے وہ صاحب حیثیت ہے، ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو خود غریب ہو اور آپ کو خطرہ ہو، اس کو قرضہ دے تو دیا ہے لیکن لگتا نہیں کہ واپس کرے گا، آپ کو امید ہے، آپ کا غالب گمان ہے کہ واپس کر دے گا، اور دوسرے نمبر پہ وہ مانتا ہے کہ میں نے قرضہ لیا ہوا اور دوں گا۔ ایسا نہیں ہے جو کہے یہی میں نے تو قرضہ لیا ہی نہیں، کوئی گواہ لے کر آؤ، ثابت کر کے دو۔ تو اگر مال آپ کا ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ یہ واپس ملے گا اور صاحب حیثیت آدمی کے پاس ہے، خطرے میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہی موقف ہے جناب عمر کا، جناب عثمان کا، جناب عبداللہ ابن عمر کا، جیسا کہ روایت کیا ہے ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال میں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کا مال جو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ خطرے میں ہے، کسی غریب کو دے بیٹھے ہیں، اب آپ نے کہا چلو دے واپس کر دے گا تو الحمدللہ، نہ واپس کرے تو کوئی بات نہیں، یا جب آپ نے دیا تھا وہ امیر تھا، بعد میں اس کے اوپر ازمائشیں آ گئیں، کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، اب آپ کو لگتا نہیں کہ وہ قرضہ واپس کر دے گا، یا آپ نے اس کو ایماندار سمجھ کے دیا، وہ اب انکاری ہو گیا، کہتا ہے میں نے قرض لیا ہی نہیں، کوئی گواہ لے کر آؤ، تو ایسا جو قرض ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور مناسب بات یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن وہ قرضہ جب واپس ملے گا تب آپ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ وہ قرضہ جو آپ کا پھنسا ہوا تھا، جو خطرے میں تھا، جو ملنے کی امید نہیں تھی، جب واپس مل جائے تو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ آپ کے اوپر ہے۔ پہلی شکل کیا تھی؟ قرضہ آپ نے دیا ہوا تھا، واپس لینا تھا۔ اب قرضہ آپ نے لیا ہوا آپ کے ذمہ ہے، تو آپ کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ زکوٰۃ تو لاگو ہو رہی ہے لیکن ساتھ قرضہ بھی ہے۔ اب تو میرے بھائیو، جتنا آپ کے اوپر قرضہ ہے اتنا مال آپ الگ کر دیں۔ آپ کے پاس ہے ٹوٹل 1 لاکھ روپیہ، 25,000 روپیہ آپ کے اوپر قرضہ ہے وہ الگ کر دیں، باقی کتنے رہ گئے؟ 75,000 کی زکوٰۃ دیں۔ اور اگر زکوٰۃ عائد ہو رہی ہے 39,000 روپے کے اوپر اور قرضہ دینا ہے آپ نے 2,000 روپیہ، 2,000 الگ کر دیں، بھائی کتنا رہ گیا؟ تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اب زکوٰۃ لاگو ہو رہی ہے 38,000 روپے 800 روپے کے اوپر۔ اس سال جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے، یہ میں 38,800 روپے جو بولتا ہوں پاکستانیوں کے لحاظ سے، انڈین بھائیوں کے لحاظ سے نہیں، ان کی کرنسی کا ریٹ اور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو چونکہ میں نے اخبار میں پڑھ لیا تو میں نے محفوظ کر لیا کہ چلو ہمارے لیے کام آسان ہو گیا بتانا، ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس کرنسی ہو، یا 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر جس کے پاس پیسے روپے ہوں، لیکن اس سال جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان میں وہ 38,800 روپے کا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی، جتنا قرضہ ہے اتنے پیسے لگ کر دیں، اب دیکھیں باقی کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے کہ نہیں، اگر ہوتی ہے تو ادا کریں، اگر نہیں تو پھر آپ کو معاف ہے۔ تو اب کتنی شرطیں ہوگی میرے بھائیوں؟ جی، وہ مال جس مال کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس کی کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 3، پھر سن لیں۔ نمبر 1 کہ وہ مال ایسا مال ہو جس کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ عائد کی ہو۔ نمبر 2 اتنا زیادہ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو۔ نمبر 3 مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ اس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے آئے اور چلے گئے، 1 مہینے کے شروع میں آپ کروڑ پتی بنے اور آخر میں پھر 0 پتی بن گئے، تو اب زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں۔ زکوٰۃ تب ہے کہ آپ کے پاس نصاب کے برابر پیسے ہوں اور ان کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو، یعنی کہ شوال کے مہینے میں
آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو پیسے جمع ہو چکے ہیں، جو گھر میں فالتو پڑے ہوئے ہیں، وہ ہیں 40,000 روپیہ، اور وہ 40,000 روپیہ ایسے ہی رہا، آئندہ شوال تک بھی آپ کے پاس 40,000 روپیہ پڑا ہوا تھا، تو پھر وہ 40,000 روپے کے اوپر 2.5% کے لحاظ سے زکات ہے۔ اگر شوال میں پیسے آئے اور ذوالقعدہ میں نقصان ہو گیا، اڑ گئے، ذی الحجہ میں بھی 5-10 ہزار روپیہ تھا، آگے محرم کا مہینہ آیا، اس میں بھی 30,000 روپے تھے، سفر کے مہینے میں 35,000 ہو گئے، اور ربیع الاول کے مہینے میں 40,000 روپے ہو گئے۔ اب سال کب سے شمار کریں گے؟ جی لگتا ہے انگلش مہینوں کا نام لینا پڑے گا، عربی مہینے کام نہیں آئیں گے یہاں، لگتا ہے ایسے ہی ہے نا، اسلامی مہینے مسلمانوں کے سامنے کام نہیں آئیں گے، مسلمانوں کے سامنے دوسرے مہینوں کا نام لیں گے تب پتا چلے گا۔ میرے بھائی، جنوری کا مہینہ ہے اور آپ کے پاس ہیں 50,000 روپیہ، فروری میں وہ 50,000 روپیہ آپ نے خرچ کر لیا، اب آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ مارچ میں آپ کے پاس 15,000 روپے تھے، اپریل میں آپ کے پاس 25,000 روپے تھے، مئی میں آپ کے پاس 35,000 روپے تھے، اور جون میں آپ کے پاس 40,000 روپے تھے۔ اب زکوٰۃ کب سے شروع ہوگی؟ کس مہینے سے شروع ہوگی؟ جون سے آپ گننا شروع کریں گے۔ جون سے آئندہ جون تک اگر آپ کے پاس 38,800 روپے سے اوپر رہے یا ان کے برابر رہے تو آئندہ جون میں آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے 2.5% کے لحاظ سے۔ شریعت کی نرمی دیکھیں آپ، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، شریعت نے بہت نرمی کی آپ کے اوپر۔ شریعت نے تب زکوٰۃ آپ کے اوپر عائد کی ہے جب شریعت نے دیکھا بھائی اس کے پاس 40,000 روپے ایک سال سے پڑا ہوا ہے، ایک سال سے پڑا ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، پھر بھی یہ 40,000 روپیہ الگ پڑا ہوا ہے۔ پھر شریعت نے کہا جی اس کے اوپر وہ بھی کتنا کہا؟ 2.5%، 2.5% بس۔ تو میرے بھائیو اب بتائیں زکوٰۃ جرمانہ ہے یا سعادت ہے؟ سعادت ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ چاہتے تو کہتے سارے کا سارا دے دو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کتنا کہا؟ 2.5%۔ تو میرے بھائیو یہ زکوٰۃ کے چند ایک مسائل تھے جو آج بیان کر دیے ہیں، انشاءاللہ زکوٰۃ کا موضوع ابھی 1-2 روز جاری رہے گا، اس کے بعد پھر کسی اور موضوع کی طرف منتقل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے مسائل کو پیار و محبت سے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آخر میں آپ کے لیے نبی علیہ السلام کی زبان سے خوشخبری ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو میری اس مسجد میں علم لینے کے لیے آئے یا علم دینے کے لیے آئے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا تعلق صرف مسجد نبوی سے ہے، کسی اور مسجد سے نہیں ہے۔ اور آپ نے ابھی جو مجھے 1-1.5 گھنٹہ دیا ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے پیار و محبت سے بیٹھے رہے ہیں، خوشک موضوع تھا پھر بھی آپ بیٹھے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ اجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی